بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج میں لیگیسی کا پارٹ 2 بناتا ہوں۔ لیگیسی پر ایک میں نے وائس نوٹ کچھ دن پہلے بنائی تھی اور اس میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ لیگیسی کیا ہوتی ہے اور لیگیسی کو ہم اپنا کس طرح سے اپنی زندگی میں پیدا کریں اور کس طرح سے اس میں برکت لے کے آئیں۔ اصل میں برکت کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ برکت پیدا کرنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ 3 کوالٹیز پیدا کرنی ہوں گی اپنے اندر۔ پہلی کوالٹی اخلاص کی ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ہماری لیگیسی میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا لفظ یوں امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات بہت چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ جو امپیکٹ نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر اس کا اثر لے کے آتا ہے۔ وہ جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ برکت ہے۔ رزق میں برکت ہونا، آپ کے عمل میں برکت ہونا۔ آپ عمل بہت چھوٹا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ ان میں نے اپنے پچھلے وائس نوٹ پہ بھی 2-3 ایگزامپل دیے تھے کہ جو ہم جیسے لوگ تھے وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، کوئی صوفیہ کرام نہیں تھے، کوئی عالم دین نہیں تھے، کوئی تابعین نہیں تھے، کوئی صحابہ نہیں تھے۔ ہم جیسے معمولی، ہم سے تو بہت بہتر تھے وہ، لیکن بہرحال باقی لوگوں کے مقابلے میں ہم جیسے لوگ تھے اور وہ ہم جیسے بندے تھے اللہ تعالیٰ کے ناچیز حقیر سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو اتنی برکت دی کہ ان کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پریزرو کروا دیا رہتی دنیا کے لیے۔ ان میں بہت سے واقعات ہمارے قرآن شریف میں یا تفسیر میں یا علم کرام کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ میں ایک اور خاتون کا ذکر ضرور کروں گا جو میں نے نہیں شیئر کیا تھا، ہلکا سا ذکر کروں گا۔ اگر جیسے کچھ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ فرعون کی جو بیٹی کی بیوٹیشن تھی وہ ایک عورت تھی، معمولی عورت تھی، وہ کوئی عالم دین نہیں تھی، کوئی پیغمبر نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی کوئی کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے یا تابعین میں سے نہیں تھی۔ وہ ایک بیوٹیشن تھی لیکن اس کا کتنا بڑا عمل تھا کہ اس کو پریزرو کر دیا گیا، اس کے لیگیسی جو آج تک اور رہتی دنیا تک رہے گی۔ تو ایک پوائنٹ میں نے بڑا ذکر کیا تھا اس کو پچھلے وائس نوٹ کے اوپر، اور میں اسی سلسلے میں دوسری بات کو آگے بڑھاتا ہوں، دوسری کوانٹٹی کو، دوسری کوالٹی کو میں آگے بڑھاتا ہوں، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ عارضی ہمبلنس ہونی چاہیے۔ ہم اگر اپنے عمل کو، ہم اپنے لیگیسی کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بہت زیادہ عاجزی ہونی چاہیے۔ عاجزی یا پھر انگلش میں اس کو کہہ دیں کہ ہمبلنس یا ڈاؤن ٹو ارتھ کہہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے دماغ میں، بندہ اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ میں کس حال میں دنیا میں پیدا ہوا تھا، کس حال میں دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے بولنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، مجھے علم دیا، مجھے لکھنا سکھایا۔ مجھے جو بھی صلاحیتیں میرے اندر ہیں، جو بھی نعمتیں میرے اندر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ میں ایک حقیر، ناچیز، ذرہ سا بندہ ہوں۔ اس فیلنگ کو ہمبلنس کہتے ہیں، اور یہ فیل کرنا کہ میں ناچیز ہوں اور اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، اور مجھے اندر کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ میں کسی اور شخص سے بہتر نہیں ہوں۔ کسی اور شخص نے یہ سوچنا کہ میرے پاس علم جو ہے دوسرے شخص سے زیادہ آ گیا ہے، یا میرے پاس پیسہ دوسرے سے زیادہ آ گیا ہے، یا شہرت کسی اور شخص سے زیادہ آ گئی ہے، یہ فیلنگ جو ہے اس کو ختم کرنا، اپنے آپ کو اندر کچلنا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو بہت ہی کہتے ہیں حقیر سا سمجھنا، اپنے آپ کو ناچیز سمجھنا، وہ اس کو ہم لوگ عاجزی کہتے ہیں۔ میں تو اس کو تھوڑی سی روشنی ڈالی عاجزی کے بارے میں اور ہمبلنس کے بارے میں۔ تو ہم اپنی اس خوبی کے بغیر اپنی لیگیسی کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ہم کو اپنے اندر سے ایگو کو، فخر کو، پرائڈ کو، کبر کو بالکل نکال کر اپنے اندر سے نکال دینا ہے، کچل دینا ہے، اور صرف انسانیت کو آگے بڑھانا ہے، اونلی ہیومنٹی کو آگے بڑھانا ہے۔ عموماً جو ٹرو لیڈر ہوتے ہیں یا جو رول ماڈل ہوتے ہیں جن کا اثر معاشرے میں ان کے جانے کے بعد رہتا ہے، وہ بہت ہی ہمبل لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کمتر، ناچیز سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے اندر اپنی کوئی بھی صلاحیت کو اپنے کوئی کانڈا نہیں قرار دیتے، بلکہ اس کو اللہ کی دین سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں پر کسی قسم کی فوقیت کا ذرہ برابر دماغ میں اور ان کی پرسنالٹی میں نہیں ہوتا۔
ٹرو لیڈر وہ سب کے لیے عزت کے باعث ہوتے ہیں، جو وہ لوگ جو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں بعد میں، اور یہ ان کی بہت ہمبل کریکٹرسٹک ہوتی ہے. بلکہ یہ کہیں کہ یہ تینوں جو کوالٹیز ہیں کہ سنسیئرٹی اور ہمبلنس اور پیشنس جو ہے، یہ اسلامک فیتھ میں نہیں بلکہ اسلامک فیتھ کے باہر بھی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی مذہب میں وہی عزت اور تکریم کا باعث بنتے ہیں. ایک ٹرو لیڈر میں اس کوالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر وہ ٹرو لیڈر نہیں ہے بلکہ وہ ایک بزنس مین ہے. ٹرو لیڈر کے لیے یہ پہلی کوالٹی ہے کہ اس کے اندر ہمبلنس ہو. ایسے بہت لیڈرز گزرے ہمارے ماضی میں، اور میں اگر نام بھی لیتا ہوں، نان مسلم کوئی بڑا لیڈر کا نام لیتا ہوں جو ہمارے دماغ میں فریش ہے، وہ نیلسن منڈیلا ہے. نیلسن منڈیلا جو مطلب ایک آپ کے علم میں عرض ہے کہ وہ ایک چلو میں نے کوئی عرصے پہلے ایک وائس نوٹ دیکھی تھی، ایک ویڈیو دیکھی تھی رابن آئرلینڈ کے اوپر. یہ رابن آئرلینڈ جو ہے ساؤتھ افریقہ میں ایک جیل ہے، پولیٹیکل جو لوگوں کے جیل بنا رکھی ہے وہاں پہ. اس کا سیل دیکھا میں نے، چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں نیلسن منڈیلا 27 سال تک رہا، اس کمرے بند رہا. وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں ایک کارپیٹ سا بچھا ہوا ہے چھوٹا سا، اور ساتھ میں ایک بالٹی نما ریسٹ روم ہے، ریسٹ روم کہہ سکتے ہیں اس کو، جو اس میں وہ خود صفائی 27 سال تک کرتا رہا، خود صاف کرتا رہا. اس سال میں نیلسن منڈیلا 27 سال تک کسی حال میں رہا، اور نہ کوئی اور کوئی سروس تھی، نہ کچھ تھی، چھوٹا سا کمرہ تھا. لیکن آپ کو دیکھیں اس کا جو اپنا کمٹمنٹ تھا، جو جس کاز کے لیے اس نے وہاں پر اپنی زندگی گزاری، وہ بہت بڑا، وہ اس کے خلاص کو شو کرتا ہے، وہ اس کی کمٹمنٹ کو شو کرتا ہے. اور نیلسن منڈیلا کے اندر انتہائی درجے کی ہیومینٹی تھی، اور بہت ہی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کا انسان تھا. اسی وجہ سے وہ اس کی اتنی رسپیکٹ نہ صرف ساؤتھ افریقہ میں ہے بلکہ سارے دنیا بھر کے لوگوں میں اس کی عزت ہے، رسپیکٹ ہے. اب تو ایک نیلسن منڈیلا ایک کمٹمنٹ کا ایک برانڈ نیم بن گیا ہے. ہمارے پولیٹکس کے میں بھی نیلسن منڈیلا کو ایک قسم کے ہمبل آدمی کے نام سے، ایک کمیٹڈ آدمی کے نام سے، ایک سینسر قسم آدمی لیڈر کے نام پر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہترین لیڈر کے لیے اگر آپ دیکھیں، نیلسن منڈیلا مسلمان ہونے کے باوجود ان خوبیوں کی وجہ سے اس کی جو لیگیسی ہے، میرے خیال سے آئندہ دنیا تک اس کا نام رہے گا اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے. اور میں نے اس کی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کی کتاب ہے لانگ واک ٹو فریڈم، اس کو ضرور پڑھیں. اور اس نے اس کتاب کے اندر مسلمانوں کے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا ہے جو رابن آئرلینڈ میں جب وہ ڈچ سیٹلمنٹ ہوئی تھی 17 سینچری میں، تو مسلمان قیدی جو موسٹلی جو تھے انڈونیشین قیدی تھے، کچھ عرب ممالک کے بھی قیدی تھے، وہ وہاں پر قید کیے گئے تھے. اور بڑی خوبصورت بات یہ کہ بات سے بات نکل رہی ہے کہ لانگ واک ٹو فریڈم میں نیلسن منڈیلا نے کہا کہ مجھے جو موٹیویشن ملتی تھی وہ ان مسلمان پریزنر سے ملتی تھی جنہوں نے ایک کمٹمنٹ کی خاطر، گریٹ کاز کی خاطر اپنی زندگی وہاں پر خرچ کر دی، لیکن اپنی کہتے ہیں کمٹمنٹ سے نہیں پٹے. تو وہ نیلسن منڈیلا بھی کہتا ہے کہ مجھے جو موٹیویشن ملتی تھی، مجھے جو انرجی ملتی تھی، وہ ان مسلمان لیڈرز کی، مسلمان پریزنر کی وجہ سے ملتی تھی جو رابن آئرلینڈ کی سمہاؤ اسی جیل کے اندر 17 سینچری میں کہتے ہیں، اس میں ڈچ گورنمنٹ دور کے اندر جب ڈچ کالونی تھی وہ، جب وہاں پہ قید رہتے تھے. چلو وہ بات سے بات نکل آئی. تو ہم لوگ سرکل بیک ہوتے ہیں دوبارہ اپنے کہتے ہیں عارضی کے اوپر. تو اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کرتا ہوں، اس سند نسائی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا الٹا ہاتھ اوپر کیا اور سیدھا ہاتھ نیچے کیا، اور کہا کہ منبر کے جیسے بندہ، جیسے اللہ کا بندہ اپنے آپ کو عاجزی پیدا کرتا ہے، وہ الٹا ہاتھ نیچے لیتے چلے گئے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامند حاصل کرنے کے لیے جیسے جیسے اپنے آپ کو گراتا ہے، اپنے آپ کو ہمبلنس پیدا کرتا ہے، اور سیدھا ہاتھ اوپر کرتے چلے گئے اور کہا ایسے ایسے اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس کی درجات اوپر بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ریسی پروکل جیسے سیسا کہتے ہیں، اور بچے کھیلتے ہیں پارکوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، یا اردو میں اس کو آرا کہتے ہیں، کہ جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے لیے ہمبلنس پیدا کریں گے،
ویسے ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ کتنی اسٹرانگ حدیث ہے، یہ کتنی بیوٹیفل حدیث ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں اپنے لیگیسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے فیملی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کمیونٹی میں چھوڑ کے جائیں، وہ اسی لیے نہیں کہ ہم شہرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ لوگ ہماری دعائیں کریں گے، ہمارا نیک عمل سے ہم ان کو ایک راہ ملے گی۔ تو یہ جو یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جس طرح سے ہم بہت سی سنت ابراہیم پہ عمل کرتے ہیں ایز اے فریضہ مطلب اسلام کے اندر، یہ بھی سنت ابراہیمی اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مرنے کے بعد میرے نیک عمل کو، میرے اچھی ٹائم کو، میری اچھی چیزوں کو میرے آئندہ نسل کے دلوں پہ بٹھا دینا، ان میں راسخ کر دینا۔ تو یہ بہت اچھی حدیث ہم کو یاد رکھنے کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو ہمبلنس پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر درجات لوگوں کے درمیان بھی بڑھائے گا، اور اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا۔ ویسے ہمبلنس پر ایک مجھے یاد آیا کہ جو ایگو ہمارے اندر ہوتی ہے، کچھ دن پہلے میں نے ایک تصویر دیکھی، وہ ساٹرن یہ سیارہ ہے ہمارے کہکشاں کا، اسے اردو میں زحل کہتے ہیں۔ تو زحل سے تصویر کھینچی ہے زمین کی، تو وہ زمین ہمیں بہت باریک سے نقطہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک ہماری کہکشاں ہے، ایسی بہت سی اور کہکشاں ہیں جن کے بارے میں کچھ تو ہمارے سائنٹسٹ لوگوں نے ڈسکور کر دیا ہے، کچھ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف زمین کو ہی لے لیں جو ہماری اپنی کہکشاں ہیں، تو اس میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ زمین کی حیثیت وہ اتنی کم ہے کہ وہ نقطہ نظر نہیں آ رہا سیٹرن سے، اور اس زمین میں جو لوگ رہتے ہیں وہ 7.2 بلین لوگ رہتے ہیں۔ ان 7.2 بلین میری کیا حیثیت ہے؟ تو مطلب میں انسگنیفیکنٹ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو میری مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو سوچو کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو ہمارے اندر سے ویسے ہی ایگو ختم ہو جائے گی کہ میں تو انسگنیفیکنٹ سے بھی انسگنیفیکنٹ ہوں، اسی لیے ہم برداشت ہوں کہ میں تو کوئی ورڈ نہیں ہے۔ اور ہمارے اندر جو ہے استغفراللہ شیطان نے ہمارے اندر اتنا ایگو پیدا کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں پورے یونیورس کو خرید لیں گے، یونیورس کو ہی خدا بن جاتے ہیں زمین کے اوپر۔ تو ہمیں اس سوچ کر اپنے آپ کو ہمبلنس پیدا کرنا ہے کہ تو ریئلٹی ہے، یہ تو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے دنیا کے اندر۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے اپنے اندر ہمیں اپنے اندر وہ پیدا کرنی ہے، ہمبلنس اور ہیومنٹی پیدا کرنی ہے۔ اگر ہمیں اپنی لیگیسی پیچھے چھوڑنی ہے، میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، ہمیں اگر امام بننا ہے، اچھا لیڈر بننا ہے رائٹرس لوگوں کے درمیان میں، تو ہم نے اپنے دل سے ایگو کو اور سیلف انٹرٹینمنٹ کو اور گلوری کو اور فیم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ لوگوں کو دینے کی خواہش پیدا کرنی ہوگی، لوگوں سے لینے کی خواہش پیدا نہیں کرنی ہوگی۔ دیکھیں اسلام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسلمان اور مومن میں جو فرق ہے، اور مومن سے جو آپ کا اس کا فرق ہے محسن کا، تو محسن وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو وہ ان میں سیلف کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو زیادہ دے کے جو ان کا حق ہے اس سے زیادہ دیتا ہے، اور جو جس کا اپنا حق ہے اس سے کم لے کے خوش ہو جاتا ہے، کنٹینٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ خوبی جو ہے یہ ایک اچھے لیڈر میں ہوتی ہے، ایک اچھے رول ماڈل میں ہوتی ہے، یہ اس لوگوں میں ہوتی ہے کہ جو دنیا میں امپیکٹ چھوڑ کے جاتے ہیں، جن کی لیگیسی جو ہے وہ آئندہ والی دنیا کے لوگوں میں، بہرحال اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم دین ہو، ہم جیسا شخص بھی ہو جس کا چھوٹا سا عمل ہو، بس یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم لوگوں کو ان سے زیادہ دیں جن کا ان کا رائٹ ہے، اور اپنے بارے میں ان سے کم لیں، اور مطلب اس پہ کانٹینٹمنٹ ہو جائیں، آپ منہ سے کوئی کمپلین نہ کریں، وہ خوش ہو جائیں۔ وہ خوشی کا جو کوالٹی ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ہمارے عمل میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت سی لاز ہیں، جیسے لاز آف نیچر بہت سے کچھ ڈسکور کر لیے نیوٹن نے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لاز بنا رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ٹرو گلوری دیتا ہے، ٹرو شہرت دیتا ہے، ان کا نام معاشرے میں پھیلاتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے جن لوگوں کو دل میں سے خواہش نہیں ہوتی۔ یہ جیسے 50,000
اور بھی لاز ہمارے سائنٹسٹ نے نکال دی ہیں، نیوٹن نے بھی نکال لی ہیں. تو بہت سے لاز ایسے ہیں جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک لا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عزت زیادہ دیتا ہے معاشرے میں، ان کی شہرت زیادہ ہوتی ہے، ان کی گلوری زیادہ ہوتی ہے، جن کے دل میں سی خواہش نہیں ہوتی. اور اس کے برعکس جو لوگ، اور یہ حدیث شریف بھی ہے، یہ حدیث شریف بھی ہے کہ ٹرو گلوری اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن کو اس کی شہرت خواہش نہیں ہوتی. اس کے برعکس جو اپنی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں پیسہ دے کے اور شہرت دے کے، وہ ٹیمپریری ہے اور ان کی لیگیسی بھی قائم نہیں ہوتی. بات برکت کی ہے، تو برکت انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ دل سے چیز نکال دو، دل سے ہر چیز نکال دو، ٹھیک، شہرت کے لیے، دولت کے لیے، یا کہ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے نکال دو. اگر تم یہی تو پوائنٹ ہے کہ آپ خود نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہوتا ہے. ہمیں کوئی کام شہرت حاصل کرنے کے لیے، یا لوگوں کے درمیان پہچاننے کے لیے، یا اپنے آپ کو اچھا پوسٹ کرنے کے لیے، یا پھر اپنا میری کوئی پوسٹ یا میری ویڈیو لوگ لائک کریں، اس خواہش سے کام نہ کریں. اپنے آپ میں ہیومنٹی پیدا کریں، اپنے اندر ہمبلنس پیدا کریں. جیسے جیسے آپ یہ ہمبلنس پیدا کریں گے، ویسے ویسے آپ کے درجات اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے اوپر ہوتے چلے جائیں گے. جیسے کہ میں ایک حدیث شریف میں بیان کر چکا ہوں، لوگ آپ سے لو کریں گے یہاں تک کہ یہ پوائنٹ آ جائے گا آپ نہیں چاہیں گے کہ مگر اللہ آپ کے لیے کرائے گا. یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، جیسے جو آپ کو اللہ دے گا. امام غزالی کا قول ہے کہ لوگوں میں نقصان میں وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، اور عالم دین بھی اس نقصان میں ہے اگر اس کے پاس عمل نہیں ہے، اور وہ عامل بھی، عالم دین جس کے پاس عمل ہے وہ بھی نقصان میں ہے انٹل کہ اس کے عمل کے اندر عاجزی اور آپ کا ہمبلنس یا اور سنسیئرٹی نہیں ہے. ایک حدیث قدسی ہے جو مطلب کہ مجھے بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں سے اور آپ کا جو ہے جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں. اور جبریل علیہ السلام جو ہے پھر وہ نیچے آ کر تمام سے کہتے ہیں آسمانوں پہ نیچے آ کر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو میں بھی فلاں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. تو سارے فرشتوں بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ آسمان میں جس تمام فرشتے جس شخص سے محبت کرتے ہیں تو زمین میں رہنے والے بھی لوگ اس شخص سے محبت کرتا ہے. اس طرح سے آسمان والے بھی اور زمین والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہمارا واحد اور ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں جینولی لو اور جینولی ریسپیکٹ اکثر بہت سے لیڈر کے ساتھ ہوتی ہے جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، لیکن ہمارا دل ان کی محبت میں بہت کہتے ہیں بہت بھرا ہوا ہوتا ہے. جیسے میں آنیسٹلی بہت سے لوگ ہیں جس میں میرا بھی شمار ہے، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت شدید محبت کرتا ہوں. ہم دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، ہر شخص اپنے لحاظ سے محبت کرتا ہے، لیکن بہرحال میرے دل میں بھی بہت محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جن سے ٹوٹ کے محبت کرنے میں اور بھی بہت سے نام ہیں جن میں مطلب کہ اوور دا پیریڈ تھوڑا بہت ہی علم حاصل کیا. میرا علم بھی بہت ہی ناقص ہے، کسی بھی شمار میں نہیں آتا، لیکن جو کچھ میں نے علم حاصل کیا اس دوران مجھ کو کچھ اماموں سے اور کچھ شیخوں سے بہت شدید محبت ہو گئی ہے، جن میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں. میری نہ جانے بہت ان سے محبت ہے. اور ابن عربی کے ساتھ بھی لیتا ہوں جو فلسفہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اور نیچے آتا ہوں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نیچے آتا ہوں تو مولانا مودودی صاحب ہیں، اسرار احمد صاحب ہیں، میرے والد صاحب ہیں. میرے والد صاحب سے میں یوں نہیں محبت کرتا کہ میرے والد صاحب ہیں، میرے والد صاحب سے یوں بھی محبت کرتا ہوں. ان کا جو دین میں کنٹریبیوشن ہے، جو ان کا کام ہے، جو انہوں نے ایجوکیشن میں اور ایجوکیشن کے اوپر اور اسلام پہ جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی نایاب کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور تعالیٰ ان سب جو علماء کرام کے درجات کو بلند کرے، اور ہمیں ان کے لیے ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. یہ محبت، یہ جینوئن ریسپیکٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، وہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اس شخص کے لیے وہ جو اس نے ہیومینٹی اور اخلاص کے درجے میں جو اتنے پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں وہ محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے.
یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں خود ڈالاس میں رہتا ہوں کہ بہت سے جو لوگ کمیونٹی کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر یا ملک کے اندر ایک ہی کہتے ہیں درجے کے ہوتے ہیں، ان کا سمہاؤ ریزیومے بھی یہی ہوتا ہے، ان کا دین میں کنٹریبیوشن بھی سمہاؤ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ان کے اتنی محبت نہیں کرتے۔ اب یہ کیوں کرتے ہیں یہ مسٹری ہے، ہمیں نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کا حال، اللہ تعالیٰ دلوں کو بھید جانتا ہے۔ وہ ہے نا حاضر من فضل ربی، یہ میرے رب کی بلیسنگ ہے۔ تو سیکنڈ جو انڈیگرینٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو لیگیسی بڑھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر ہمبلنس پیدا کرنی ہے، اپنے اندر ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے۔ میرا وائس نوٹ بہت لمبا ہو رہا ہے، میں اسے چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تیسرا جو کوانٹٹی جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے لیگیسی کو آگے بڑھانے کی، وہ ہے ہمیں اگر ہم جو بھی کام کریں وہ کنسسٹنسی کے ساتھ کریں، ٹیمپرری فیز نہ ہو، اس میں ہمیں صبر ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیمپرری فیز میں مطلب یہ کہ آپ نے ایک دن تو بہت آپ نے وہ کام کیا اور جناب اعلیٰ آپ کے اندر ایک فیز آ گیا، فیز کے اندر چند دن تو کام کیا، اس کے بعد وہ آپ نے چھوڑ دیا، تو اٹ از ناٹ اے لیگیسی بلڈنگ مٹیریل۔ آپ کو ایک کام کو جو بھی خلوص کے ساتھ کریں، چھوٹا کریں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کریں۔ اس میں بھی حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام پسند کرتا ہے، چھوٹا سا کام صحیح لیکن جو آپ کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہمارے سارے اعمال میں اگر لانگ ٹرم کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو اس کا امپیکٹ نہ آپ کے معاشرے میں بنے گا، نہ آپ کے اپنی زندگی میں بنے گا، اگر آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کچھ کو رول ماڈل بنایا ہے تاکہ وہ ایک امام بن سکیں جو لوگوں کے ساتھ زندگی میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو صبر بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے آپ کو اپنی زندگی میں اور آپ کے مرنے کے بعد لیگیسی چھوڑنے میں۔ ہم اس وقت تک اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنی فیملی میں، دنیا میں رول ماڈل نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنے اندر صبر کی خوبی پیدا نہ کر لیں، سسٹمیٹک پیشنس پیدا نہیں کر لیں۔ ایک ہائر کاز کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے نیک عمل کو جاری رکھنا ہوگا۔ قرآن شریف میں صبر کے حوالے سے بہت سی آیتیں ملتی ہیں، میں ایک آیت کا ذکر کرتا ہوں ٹائم کو بچانے کے لیے جو مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے روز اپنے سارے بزرگوں کے ساتھ، تمام بچوں کے ساتھ ملائے گا اور ان سب کو جمع کرے گا، اگر وہ رائٹوس ہیں، اگر وہ نیک عمل کرنے والے ہوں گے، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنت کمائی ہوگی، وہ سب کے سب ایک جمع ہوں گے اور چاروں دروازوں سے فرشتے آئیں گے، ان کو سلام پیش کریں گے اور کہیں گے ہم آپ کو سلام یوں پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ پیشن رکھا کرتے تھے، آپ صبر رکھا کرتے تھے۔ تو صبر ہمیں مطلب کہ ہماری زندگی، ابدی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے پیچھے لیگیسی چھوڑنے کے لیے، اپنے پیچھے لیگیسی یوں چھوڑنے کے صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے 3 چیزوں کا بہت ضروری ہے، اس میں تیسری امپورٹنٹ چیز صبر بھی ہے۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو آپ کا سنسیئرٹی ہے، دوسرا آپ کا کہتے ہیں عاجزی ہے، ہمبلنس ہے، اور تیسرا آپ کا صبر، پیشنس ہے۔ جزاک اللہ خیرن، اور پلیز دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔